بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور واٹس ایپ کے اوپر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ واٹس ایپ کے گروپ مرزا جونیئر کا آپریشن، ویسے تو یہ جو گروپ ہے یہ ہم نے مرزا جونیئر کے رد کے اندر بنایا ہے، اس کے عقائد و نظریات کے رد کے اندر، لیکن یہاں پر مرزا سینئر کے حواری بھی موجود ہیں، یعنی مرزا سینئر کے حواری قادیانی مرزئی مربی۔ تو آج ایک قادیانی مرزئی مربی عمران کالو کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے مرزا غلام قادیانی کی موت کے حوالے سے۔ جناب چونکہ 26 مئی آنے والا ہے تو یہ ایک بہترین آپ کو یہ جناب علمی مناظرہ سننے کو ملے گا، دیکھنے کو ملے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، کیونکہ 26 مئی چونکہ مرزا غلام قادیانی 26 مئی کو لاہور کے اندر وبائی ہیضے کا شکار ہو کے مر گیا تھا، تو اس حوالے سے لوگوں کو، دوستوں کو معلومات چاہیے ہوتی ہے کہ کیا ماجرا ہوا، کیسے ہوا۔ تو آئیے جی یہ مناظرہ سن لیں، اس کے اندر سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ یہ عمران کالو نے اپنی فطرت کے مطابق گروپ کے اندر وہ لنک شیئر کیا ہے، تو یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ جی قادیانی مرزئی مربی عمران کالو صاحب آئے ہیں۔ جی مربی جی، آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پہ ابھی اور میسیج نہ کریے گا، پھر گروپ سے آپ کو ریموو کر دیں گے ہم، کیونکہ گروپ کا رول ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی کمنٹ نہیں، کوئی لنک شیئر نہیں، تو کوئی جناب کاپی پیسٹ نہیں۔ بات کرنی ہے تو انسان کے بچوں کی طرح آڈیو کے اندر بات کریں، مختصر کریں، دلائل کے ذریعے بات کریں جو آپ کو کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی کہنا ہے بھیا تو وہ آڈیو کے اندر آ کے مختصر آپ ڈیبیٹ کریں۔ تو یہاں پہ کاپی پیسٹ نہیں، اپنی دکان نہ یہاں کھول کے بیٹھیں۔ جی دوستو، سب سے پہلے تو یہ سکین سینڈ کیا ہے، یہ حوالہ جاتا ہے آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، نوٹ کر لیں، کیونکہ اسی کے اوپر گفتگو اب ہونی ہے، اور مزید آگے مزید حوالہ جات بھی ہم سینڈ کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے پوسٹ ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ پڑھ لیں، اور سکرین کے اوپر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، یہ آڈیو سنیں۔ قادیانی مرزئی مربی عمران کالو صاحب، یہ میں نے ایک پوسٹر سینڈ کیا ہے مرزا جی کی ٹٹیوں کا اور موتروں کا، تو کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ ذرا تھوڑی سی رائے دیں اپنی، اور ہم سننا چاہتے ہیں کہ آپ مرزا جی کی ٹٹی موت کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ جی مربی جی، فقط اپنی دکان ہی چمکانی تھی، کاپی پیسٹ کرنا تھا جی، اپنے گروپ کا وہ تشہیر کر کے نکل گئے۔ ہاں جی، جواب نہیں دینا۔ ہاں جی، تو وہ اپنے گروپ میں جا کے اس کا جواب دیں گے۔ چلو یار، اپنے گروپ میں ہی اس کا جواب دے دو۔ تو کوئی دوست بھی اگر ان مرزئیوں کے گروپ میں جائے یہ فیضان ختم نبوت میں، تو یہ سوال لازمی کریے گا کہ حضرت مسیح موت یعنی مرزا غلام قادیانی کی یہ ٹٹی موت کا ہمیں جواب دیں کہ وہ دن اور رات میں کتنی دفعہ موت ورجن کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انہوں نے پرائیویسی لگا کے رکھی ہے، صرف چند گروپ ایڈمن بنا کے اس میں رکھے ہوئے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ میں نے اس لیے واپس سے ریویو کر دیا۔ میں پہنچ گیا، دیکھا پرائیویسی لگی، کوئی سوال نہیں کر سکتے، کوئی جواب نہیں مل سکتا، تو اس لیے میں نے ریویو کر دیا۔ جی مولوی صاحب، تو بیمار ہونا گناہ ہے، اور مرزا صاحب اگر یہ کام کرتے تھے کبھی کبھی، اگر ان کو بیماری تھی اللہ کی طرف سے، تو کیا پہلے کسی نبی کو کوئی بیماری نہیں تھی؟ کیا پہلے جو نبی تھے سارے صحت مند تھے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ نبیوں کو کوئی بیماری نہیں لگے گی؟ کیا ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بیمار نہیں ہوئے؟ اب بات کو گھمائیے گا نا، کیا نبی بیمار ہوتے ہیں یا نہیں؟ مولوی جی یہ بتا دیجئے گا بس، کیا نبیوں کو بیماری لگتی ہے یا نہیں؟ اور مرزا جی کی ٹٹی موت کا جب جواب دے لیں تو اس کے بعد آپ نے اس چیز کا جواب دینا ہے کہ جناب یہ مرزا جی کہتے ہیں کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں، میری اپنی شریعت ہے، میں نئی شریعت لے کے آیا ہوں، میں صاحب شریعت نبی ہوں۔ تو اس کا بھی ذرا جواب دیجئے گا کہ مرزا جی تو یہ کہتے ہیں جی میں صاحب شریعت نبی ہوں،
تو پھر مرزا جی کی شریعت پہ عمل آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ مرزا جی کی شریعت میں یہ ہے کہ ٹانک وائن پینا، شراب نوشی کرنا، افیم کھانا، زنا کرنا، اور جناب دھوکہ دجل فریب ڈرامے بازیاں کرنا، اور رجولیت کی طاقت کا اظہار کروانا، اور 10 مہینے کا حمل ہونا، اور دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موت کرنا۔ تو مرزا جی کی شریعت پہ آپ لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ معصومانہ سوال ہے، جلدی کریں۔ جی وہ گروپ 1 to 1 کے لیے ہے، جو اب آپ نے بات کرنی ہوگی تو آپ کو بھی گروپ ایڈمن بنا دیا جائے گا اور باقی صرف سنیں گے۔ پہلے یہاں جو جواب مانگا جا رہا ہے وہ تو دے دیجئے، مجھ سے کیا بات کریں گے؟ پہلے ادھر علماء سے بات کر لیجئے۔ آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گروپ ایڈمن بنا دیا جائے گا؟ یہ کوئی بات تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے عمران کالو صاحب۔ اب مہربانی لتاں دے بھار پانا جے تے اتھے جواب دے کے جانا جے، ہاں جی، نسنا نہیں جے، تے گل دا جواب نال گل دے چاہیے سانوں، ہاں جی، ٹر کے رہنا، نال نہ ٹری جانا ہے۔ اچھا جی، ہم نہیں جاتے اللہ کے نبیوں نے کیا فرمایا کیا نہیں فرمایا، قرآن میں کیا آیا، حدیث میں کیا آیا ہے۔ جب آپ کے گھر کے اندر ہی سارے جوابات موجود ہیں تو ہمیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مرزا جی نے خود یہ ٹٹی موت کا جواب دیا تھا کہ جو اللہ کے سچے لوگ ہوتے ہیں، سچے نبی ہوتے ہیں یا سچے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ جناب اس قسم کے خبیث مرض نہیں لگتے، اور انہوں نے پھر بتایا تھا کہ جیسے طاعون ہے یا وبائی ہیضہ ہے یا حیضہ ہے تو یہ بیماریاں نہیں لگتی۔ اور پھر وہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کے مباہلے کے جواب کے اندر بھی وہ آپ کے مرزا جی نے فرمایا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی کے اندر مر جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا وہ وبائی حیضے سے ہی مرے گا یا طاعون سے مرے گا۔ تو مرزا جی وبائی حیضے سے مر گئے، تو آپ کے گھر سے یہ جب خبریں مل رہی ہیں تو ہمیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پہلے ادھر تو بات کر لیں، اپنے گروپ میں لے جاؤ گھسیٹ کے، اور گروپوں میں لے جاؤ، یہ ہمارے لڑکوں نے وہاں بھی آپ کو نا پنگا ڈال دینا، تو جو ادھر جواب نہیں دیتے وہ ادھر کیا جواب دیں گے؟ ہاں جی، جڑے اتنے کھوتیاں تو اتنے بھی کھوتیاں، تو بہرحال ادھر تو جواب دیں، جو سوال کیا اس کا جواب دیں۔ مولوی صاحب میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ مرزا صاحب نے کیا فرمایا، کیوں فرمایا، کیسے فرمایا۔ آپ یہ جو ہے نا آپ دجل نہ کریں، تو برائے مہربانی آپ بس اس بات کا جواب دیں کہ کیا جو نبی ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں یا نہیں، کیا نبیوں کو بیماریاں تھیں یا نہیں، بس اتنی بات کا جواب دے دیں۔ جی آپ نے نہیں فرمایا کہ مرزا جی نے کیا فرمایا یا نہیں فرمایا، لیکن ہم نے تو فرمایا ہے نا، تو ہم نے یہ فرمایا کہ آپ کے مرزا جی نے یہ معیار خود لکھا ہوا ہے، خود یہ معیار لکھا ہوا ہے، نبوت کا یہ معیار آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ جب آپ کے مرزا جی نے خود لکھ دیا اور ان کی اور تو کوئی پیشگوئی پوری ہوئی نہیں، فقط یہ والی پیشگوئی پوری ہو گئی کہ جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی کے اندر مرے گا، اور وہ وبائی حیضے کا شکار ہو کے مرے گا یا طاعون کا شکار ہو کے مرے گا، تو مرزا جی وبائی حیضے کا شکار ہو کے مر گئے۔ مرزا صاحب وہ بائی حضرت مار گئے، یہ جھوٹ جو ہے نا آپ بہت زیادہ دفعہ بول چکے ہیں، اور اسی قسم کا یہودی جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور آج تک وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ لعن کی موت مرے۔ تو جناب من آپ یہ جو جھوٹ ہے نا اس کو بولنا چھوڑ دیں۔ اگر مرزا صاحب بائی حضرت سے مرے ہوتے تو مرزا صاحب کی جو جسد مبارک تھا اسے لاہور سے قادیان لے جایا گیا اور بائی ٹرین لے کر گئے تھے۔ تو گورنمنٹ کا جو قانون تھا یہ تھا کہ اگر کوئی وبائی اعضاء سے مرتا ہے تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جایا سکتا، یہ گورنمنٹ کا قانون تھا۔ تو جی جناب گورنمنٹ نے اجازت دی، مرزا صاحب کو لاہور سے قادیان لے جایا گیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا صاحب کو وبائی حیضہ نہیں ہوا تھا، اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں اب میرے سوال کا جواب دے دیں کہ نبی بیمار ہوتے ہیں یا نہیں۔ چلو عمران کالو صاحب، میں نے اپنا لیپ ٹاپ اوپن کر لیا ہے، ابھی میں حوالے سینڈ کرتا ہوں۔ میں نے ابتدائی آپ کے 10 سیکنڈ کی تقریباً آڈیو سنی ہے، تو آپ نے یہ فرمایا جی یہ جھوٹ ہے کہ مرزا جی وبائی حیضے سے مرے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلے اس کا ثبوت میں اب سکین سارے سینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کی کون کون سی پیشگوئی پوری ہوئی ہے اور کون سی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، اور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری پیشگوئیاں پوری ہوئی تھیں؟
ٹھیک ہے، تو جناب من آپ نے بس اس سوال کا جواب دیں کہ کیا نبی بیمار ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی وہ دلائل تو میں ابھی دیتا ہوں. بہرحال وہ ٹرین کون سی تھی؟ وہ پیسنجر ٹرین تو نہیں تھی، وہ تو مال گاڑی تھی. مال گاڑی کے اندر لاد کے مرزا جی کو لے کے جایا گیا تھا. ٹھیک ہے، اب وہی آپ نے یہاں پہ خباثت کرنی شروع کر دی ہے نا. انہی خباستوں کی وجہ سے میں آپ کو گروپ سے نکالتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ساری پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. پہلے ایک سوال کا جواب دے لیں، مرزا غلام قادیانی کی ٹٹی موت پر ہی رہیں. ٹھیک ہے، بعد میں آپ یہ سوال کر لیجئے گا، اس کا بھی جواب ہم دے دیں گے. پہلے آپ نے اعتراض کیا کہ مرزا صاحب کو بیماری تھی، پھر آپ جب آپ کو پتا چلا کہ اب میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، آپ نے پھر چھلانگ ماری کہ مرزا صاحب کو ہیضہ ہوا تھا، وبائی وبا سے مرزا صاحب کی وفات ہوئی تھی. کیا بات ہے مولوی صاحب، پہلے ایک سوال کا جواب دے دیں. پہلی بات آپ نے جو کرنی تھی، آپ اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ نے انصاف سے کام لینا ہے، تو پہلے آپ میرے ساتھ یہ بات کریں کہ کیا نبی آ سکتا ہے کہ نہیں. اگر مرزا صاحب اس دعوے میں ہی غلط ہیں کہ نبی آ ہی نہیں سکتا قرآن اور حدیث سے، تو پھر مرزا صاحب کی یہ تحریریں یہ سب تو یہ غلط ہے. مولوی صاحب پہلے آپ اس بات پر آئیں کہ کیا نبی آ سکتا ہے یا نہیں. کیا مرزا صاحب کا یہ دعویٰ کہ وہ نبی ہیں یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں مولوی صاحب. اگر آپ انصاف سے کام کرنے والے ہیں، انصاف سے کام لینے والے ہیں، تو پھر یہ دیکھیں کہ کیا جو نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کا مرزا صاحب کے ساتھ نبیوں والا سلوک ہے یا نہیں؟ اگر تو اللہ تعالیٰ کا مرزا صاحب کے ساتھ نبیوں والا سلوک ہی نہیں، تو پھر مرزا صاحب کی تحریریں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. پھر تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ نعوذ باللہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں. تو آپ مرزا صاحب کی تحریروں کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں؟ پہلے ان چیزوں کی طرف آئے نا. جی دوستو، یہاں پہ میں نے حوالے اور سکین سینڈ کیے ہیں. ایک ایک حوالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ اس کو یہ سکرین پر دیکھ لیں. روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 122. اور یہ مباہلہ تھا جس کی شرط مرزا جی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ یہ ٹھہرائی تھی کہ جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مرے گا، مثلا طاعون سے یا ہیضے سے یا اور کسی بیماری سے، تا ایسی کاروائی حکام کے لیے تشویش کا موجب نہ ٹھہرے. تو یہ مرزا جی نے یہ جناب یہ شرط ٹھہرائی تھی کہ جو جھوٹا ہوگا وہ طاعون سے مرے گا یا ہیضے سے مرے گا. اچھا، یہ آپ نے دیکھ لیا. آگے یہ الحکم کی جلد نمبر 35 ہے اور صفحہ نمبر یہ 2 ہے، جلد 12، اور یہ 1908 کا یہ مئی کا شمارہ ہے اور یہ 30 مئی کا یہ شمارہ ہے. اس کے اندر بھی یہ مرزا غلام قادیانی نے جو تقریر کی تھی 9 مئی کو 1908 قبل ظہر بمقام لاہور، تو اس نے ابتدا یہیں سے کی کہ طاعون اور ہیضہ وغیرہ وباؤں کا ذکر تھا. اور یہ میں آپ کو اوریجنل بھی دکھانا چاہتا ہوں. یہاں پہ فولڈر کے اندر میں لیے چلتا ہوں یہ فولڈر، کیونکہ وہاں پہ تحریر کوئی تھوڑی سی صاف نہیں تھی. اچھا، یہ 30 مئی 1908 اور یہ الحکم کا ابتدائی پیج ہے. اور یہ جناب مرزا غلام قادیانی کی سب سے آخری جو وحی تھی وہ یہ تھی سرنگ. اب وہ پیچس کر کے پوٹیاں کر کے دست کر کے اور دن اور رات میں 100 دفعہ جب پوٹی آئے گی تو وہ پھر جناب سرنگی بنے گی اور کیا بنے گی. اچھا، یہ آخری وحی ہے اور یہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے. اور متواتر چند دست آنے کی وجہ سے بہت ضعف ہو گیا. یہ جناب 16 مئی کی رات کو ہوا تھا. 16 مئی کی رات کو بھی دست جاری تھے اور یہ 16 سے لے کے آگے 26 مئی تک یہ چونکہ وبائی ہیضہ کا شکار ہو گئے تھے مرزا جی. اچھا، تو یہ آپ ملاحظہ فرمائیں. اور یہ اگلا صفحہ، یہ صفحہ نمبر 2، اور یہ کلمات طیبات ہیں مرزا قادیانی کے. طاعون اور ہیضہ وغیرہ وباؤں کا ذکر تھا. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ لازمی ملاحظہ فرمائیں. اور میں وہاں واٹس ایپ کے اوپر ہی لیے چلتا ہوں. اگلا پیج میں نے یہ سینڈ کیا ہے حیات ناصر کا، اور حیات ناصر کے صفحہ 14 کے اوپر یہ مرزا جی کہتے ہیں
کہ حضرت صاحب جس رات کو بیمار ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر ہو چکا تھا. جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا تھا. جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے. یہ میر صاحب مرزا غلام قادیانی کا ماموں تھا جو کہ نصرت جہاں بیگم مرزا غلام قادیانی کی جو وائف ہے جناب اس کا یہ جناب وہ تھا باپ تھا. تو میر صاحب کو مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں. میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے. اچھا جی یہ 3 سکین میں نے سینڈ کیے ہیں, آگے سن لیں. جی عمران کالو صاحب یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 122 کے اوپر مرزا صاحب نے وہ جناب شرط رکھی تھی مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ کہ جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی کے اندر مرے گا, اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ طاعون سے یا وبائی ہیضے سے مرے گا. ایک اور سکین یہاں پہ میں نے سینڈ کیا ہے, یہ الحکم جلد نمبر 35 ہے, جلد 12 ہے, کہ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 9 مئی کو لاہور کے اندر وبائی ہیضہ اور طاعون پھیلا ہوا تھا. ایک اور سکین میں نے سینڈ کیا ہے, یہ حیات ناصر کا سکین ہے جس کے اندر مرزا جی اپنے ماموں کو کہتے ہیں میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے. یہ اس چیز کا جواب ہے جو آپ نے کہا جی نہیں یہ تم لوگوں نے الزام لگایا جھوٹ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو وبائی ہیضہ ہوا تھا. مفتی صاحب السلام علیکم. یہ لوگ دوسرے گروپس میں یہاں سے لوگوں کو ایڈ کر رہے ہیں اور گروپس کے نام انہوں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں جیسے یہ کوئی اینٹی قادیانی گروپ ہے, لیکن جب وہاں جاؤ تو ان کی حقیقت جو ہے وہ اشکار ہو رہی ہے. اللہ کی لعنت ہے ان قادیانیوں پہ, بغیرت ایک چیز پہ کبھی ٹکتے ہی نہیں ہے کیونکہ جواب ہے نہیں نا. جس بغیرت قادیانی کا نمبر دیکھو نا, ان شکلوں پہ ان کی لعنتیں پڑی ہوئی ہیں, یورپ یا امریکہ کے نمبر ہیں. ادھر پاکستان میں آ کے بات کرو نا, تم لوگوں کو ہم بچہ بنائیں. بچہ تو خیر ان کو ویسے بھی ہم بنا لیتے ہیں, لیکن یہاں آ کے بات کرو. کوئی مسلمان ملک بھی ان کو نہیں ملتا نا, کیونکہ خود جو مسلمان نہیں ہیں باہر جاتے ہیں, بہن پیش کی اور نیشنلٹی لے لی. آسان ہے نا باہر نیشنلٹیز لینا. جی مولوی صاحب ابھی آپ نے اتنے بڑے جھوٹ بولے ہیں تو ایک تھوڑا سا جھوٹ اور بھی بول دیں گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی ڈاکٹر کی طرف سے کوئی ایسی رپورٹ بھی دکھا دے کہ مرزا صاحب کو وبائی ہیضہ ہوا تھا. کوئی ہے آپ کے پاس ایسی رپورٹ بھی؟ کیونکہ اس وقت جب وبائی ہیضہ پھیلا ہوا تھا تو گورنمنٹ کا یہ اصول تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی کو لے جایا نہیں جا سکتا. تو مرزا صاحب اتنی بڑی شخصیت تھے تو گورنمنٹ نے کوئی چیکنگ نہیں کی, کسی ڈاکٹر کی کوئی رپورٹ نہیں ہے. جی عمران کالو صاحب یہ 3 حوالے آپ کو دیے, آپ کے گھر سے دیے, آپ کی اپنی کتابوں سے دیے, وہ حیات ناصر کے حوالے سے. مرزا جی خود فرماتے ہیں اپنے ماموں کو میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے. ہماری نہیں ماننی نہ مانے, ڈاکٹروں کی نہیں ماننی نہ مانے, اپنے مرزا جی کی تو مانے کہ مرزا جی بھی جھوٹ بول رہے ہیں. کالو صاحب تو آپ کو آپ کے جو مرزا صاحب ہیں ان پہ یقین نہیں ہے. وہ جب کہہ رہے ہیں اپنے ماموں کو میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا, تو آپ ڈاکٹری رپورٹ پہ یقین کریں گے یا مرزا کی بات پہ یقین کریں گے؟ اچھا دوستو یہاں پہ سکین میں نے مزید سینڈ کیے ہیں جس سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ لاہور کے اندر وبائی ہیضہ پھیلا ہوا تھا, اور ڈاکٹروں کی رپورٹ کیونکہ انہوں نے طلب کی ہے. تو یہ ایک کتاب ہے, یہ والی کتاب ہے, اور یہ کتاب کا اور یہ صفحہ آپ دیکھ لیں, صفحہ نمبر 98 کے اوپر یہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. اس کو آپ تفصیلی طور پہ پڑھ لیجئے گا, اور یہ بھی ہمارے مناظرے کا حصہ ہے. اور یہ کچھ سکین میں نے پھر سینڈ کیے سیرت المہدی کے صفحہ 9, 10, 11, 12 جس کے اندر مرزا غلام قادیانی کی موت کے مکمل احوال جو ہے نا وہ لکھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی آپ کے سامنے ہیں, ان کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں. اچھا جی یہ ہو گیا, آگے آڈیو سنیں. لو جی بس یہی ہوتا ہے, قادیانی مرزائی دوڑ جاتے ہیں. جب مرزا غلام قادیانی کی ٹٹی موت کا ذکر آتا ہے اور وبائی ہیضے کا ذکر آتا ہے, مرزائی پھر نہیں ملتا, مرزائی دوڑے گا وہاں سے. آج آپ نے پھر دیکھ لیا,
हवाला दिया, हवाला का कोई जवाब नहीं दिया। मरज़ई जी, मुरब्बी जी, इमरान कालू साहब तितर बितर हो गए। जी दोस्तों, ये यहाँ पे मुनाजरा तकरीबन ख़त्म हो गया है, क्योंकि मुरब्बी जी यहाँ पे दौड़ चुके हैं। हमने बहुत वेट किया, बहुत इंतज़ार किया। मुरब्बी जी हवाला मांग रहे थे, कहाँ लिखा है कि वो भाई हैजा मिर्जा कादियानी को हुआ है। तो मुरब्बी जी तितर बितर। अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह सैयद साहब क्या बात है, लाजवाब कर दिता तुसां जनाब जवाबां दा। ते इमरान कोल्लू साहब हरां नाल एक छोटी जी अर्ज है कि जिस टाइम एक मर्ज फैलदा है ते उस मर्ज के दौरान एक मिसाल है, जिवें हुण एक मर्द फैले है ते तुसीं ये कह दिंदे हो अपने किसी रिश्तेदार नूं कि मैनूं करोना हो गया, कोई दिनों बाद मौत हो जाती है, तो फिर उहदे उत्ते कोई रिपोर्टां मंगण दी कोई इशू बनता है। अक्ल भी किसी चिड़िया की ना है, मतलब चीज़ है ना, अक्ल भी किसी मतलब थोड़ी जी इंसान की होनी चाहिए कि एक मिर्जा जी हरा ने अपने मतलब मामू जी ने यह गल आख दी कि मैनू यह मर्ज लग गया, ठीक है, तो फिर उहदे च मौत होर साबित करना उहदे च ते मैं समझना कि फिर तुसीं जानबुझ के एक चीज़ नूं तस्लीम नहीं कर रहे, ना मिर्जा जी हरां दी गल तस्लीम कर रहे हो कि एक मैं मिसाल पे देना कि तुसीं खुद किसी नूं आख लैंदे हो कि मैनू करोना हो गया, ठीक है, तो मैनू यह मर्ज लग गया, उस मर्ज विच मर जांदे हो, तो फिर डॉक्टरियां रिपोर्टां उत्थे की करनियां ने जी? जी मौलवी साहब, आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहूद आज तक क्या कहते हैं। यहाँ तक कि कुरान ने भी आकर गवाही दे दी कि हजरत ईसा लानती मौत नहीं मरे, और यहूदी आज तक कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लानती मौत मरे हैं। आपने देख लिया कि ये बहुत देर बाद आए हैं इमरान कालू साहब, लेकिन आके वो ही जनाब मिर्जा गुलाम कादियानी की मौत और वबाई हैजे पर इन्होंने बात करनी ही नहीं। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो फलां नबी, मतलब मिर्जा गुलाम कादियानी की जात किरदार पे कादियानी मरज़ई बात करते नहीं हैं। कोल्लू साहब दो नंबर ही होण तुसीं आप करन लग पे हो जनाब, ते जेड़ा मिर्जे हरां दे पहलां मरण जिउण ते मुक लो, मतलब वो गटर च मरे सन ते नहीं मरे, पहलां तो इत्थे तो फाइनल कर लो, रिपोर्टां तुहाडे सामने आ गईयां ते हुण मन लो कि जी बिल्कुल सैयद साहब तुसीं सच्चे हो ते मिर्जा साहब बरियां दियां गल्लां वाकई झूठियां ने, मतलब मैं मनना इस चीज़ नूं, रिपोर्टां मेरे सामने आ गईयां, हुण इस चीज़ तो ना नस्सो ना जनाब, इंज ना हुण करो। वैसे ना बड़े बड़े रंगबाज और कहानीगीर मैंने देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा आज तक नहीं देखा भाई मैंने। इमरान साहब, कोल्लू साहब, आप एक बात पर कायम रहे ना, आप अब माने कि मिर्जा कादियानी जो लानती है वो वबाई हैजे से ही वासले जहन्नम हुआ है, माने ये बात माने ना। चलो दोस्तों, आगे मजीद कोई बात नहीं है, वो मरज़इयों ने कोई जवाब तो देना नहीं होता, तो डिबेट हमारी ख़त्म हुई। हमारे चैनल ख़त्म नबूस टाइम को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि कोई नया मुनाजरा आए तो आपको सुनने देखने को मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपके तामुन का, बहुत शुक्रिया प्यार मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।